جی چلیے بھائی شاہدہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ان کے لیے اس میں ازواج یعنی جوڑے ہوں گے پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی یہ اوپر باغ کا اور اس میں انعام و اکرام کا ذکر ہے. اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز اس کا ذکر کیا ہے. عام طور پر ترجمہ لوگ ازواج کا یہاں بیویاں کرتے ہیں. زوج مرد اور عورت میں سے ہر ایک دوسرے کا زوج ہے. عورت مرد کی زوج ہے، مرد عورت کا زوج ہے. اس کا مقابل جوڑا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے تو زیادہ اچھا ہے. اور ان کے لیے اس جنت میں جو ہے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ایسے جوڑے جو بہت ہی پاک صاف کیے گئے ہوں گے، جن کی خاص اہتمام سے جن کی صفائی طہارت کا اہتمام کیا گیا ہوگا. ایسے ایک دوسرے کے لیے یعنی ایسی عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، ایسے مردوں کے لیے جنت میں جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے ایسی عورتیں ہوں گی. مطہرہ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے نہایت پاکیزہ صاف ستھرے یہ جوڑے ہوں گے. اگر دنیا میں کوئی جوڑا ایسا ہے، مثلا بیوی نیک ہے اور شوہر اس کا الٹا ہے، تو اس کو نیک شوہر دے دیا جائے گا، مطہر شوہر دے دیا جائے گا. اور ایسے ہی شوہر اگر دنیا میں اچھا ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کی بیوی اچھی نہیں ہے تو اس کے بدلے دوسری عورت اسے دی جائے گی. اس میں خاص طریقے سے جو کہا ہے مطہرہ، تطہیر خاص اہتمام سے کسی چیز کو بنانا، سنوارنا، گندگی دور کرنا. وہ جو ہے وہاں لیطہرکم آیا تھا سورہ احزاب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو ہدایات دی گئی تھی تو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ تم اہل بیت کو جو ہے پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، ہر طرح سے صاف ستھرا بنانا چاہتا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی، نظافت، وقار، سنجیدگی. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر حسین و جمیل چیز ہے. اس سے بڑی اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. ویسے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو ہر انسان کے ساتھ ظاہری جو چیزیں یعنی لگی ہوئی ہیں جس سے کہ انسان گھن کھاتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں سے بھی وہ پاک صاف جوڑے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے. اور سب سے خاص بات کیا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ سب لوگ جو جنت میں ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا. ازواج کے بارے میں جو بات ہم نے کہی وہ ذہن میں رکھیے گا، ہے نا. یہاں مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. جب دونوں سے خطاب ہوتا ہے تو مذکر کا صیغہ آتا ہے. کم جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں
کسی وجہ سے مردوں کا الگ سے ذکر ہو، عورتوں کا الگ سے ذکر ہو، تو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں ظاہر ہے کہ مرد ہی نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو بھی ایمان لائی ہیں عورتیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، تو ان کے لیے یہ سب خوشخبری ہے، تو لہم میں بھی دونوں آ جائیں گے، یہ اہل ایمان مرد ہوں کہ عورت، ان کے لیے اس میں نہایت پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی چیز بات تو واضح ہے، کوئی چیز مزید سمجھنے کی نہیں ہے۔ بقرہ 265 میں کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، کل میں نے کہا تھا نا کہ اچھا باغ کیا ہوتا ہے عربوں کے ہاں؟ بلندی پر ہو، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، تو اس کے لیے میں نے سائڈ میں ایک آیت کا حوالہ دے رکھا تھا، بقرہ 265 کا، جہاں صاف صاف بلندی کا ذکر ہے ایک تمثیل میں۔ چلیے آگے چلیے، تو یا ایھا الناس سے کس سے خطاب کیا گیا؟ خطاب عام ہے، لیکن اس کا اشارہ آپ کو بتایا گیا کہ کدھر ہے، اور اس میں جو اختلاف تھا وہ بھی بتا دیا گیا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چلیے۔ ان ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا کہ مثال بیان کرے کوئی مثال جو مچھر یا اس سے بھی اوپر کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب حق، ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچی بات ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس مثال سے کیا سروکار، یعنی اللہ ہوں کیا جی وہ اس سے بہت بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نافرمان جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جی، فاسقون ہے، فاسقون ہے، فاسقین ہے، ہاں فاسقون پڑھ رہی تھی آپ؟ جی جی، ہاں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقین کو، نافرمان لوگوں کو۔ جی، ان اللہ لا یستحیی، استحیا یستحیی ہے نا، اس کے ایک معنی آتے ہیں کسی چیز کو زندہ رکھنا، ہے نا، یہ اسی سے آیا ہے، یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعونیوں کے تعلق سے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ہے کہ تمہارے بچوں کو وہ بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ دوسرے ایک معنی ہے اس کے کہ حیا کرنا، شرم کرنا، شرم کرنا یا حیا کیا ہے؟ عیب اور ملامت کی چیز سے، مذمت کی چیز سے آدمی رک جائے، اس کے کرنے سے اس کے اندر انقباض کی کیفیت پیدا ہو، ہے نا، اس ایک طرح سے گھٹن کی کیفیت پیدا ہو اور اس کی وجہ سے وہ رک جائے اس سے، اس کو کہتے ہیں استحیا یستحیی۔ وہاں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، وہ تم سے شرماتے تھے، تمہارا لحاظ کرتے تھے، تم سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے نبی جو ہے ان کو تھوڑا سا گویا لحاظ کرتے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتا، نہیں شرماتا، نہیں انقباض اسے ہوتا ہے۔ ہاں۔ تو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب،
استحیا مفعول بہی کے ساتھ بھی آتا ہے اور من کے ساتھ بھی آتا ہے، دونوں شکلیں جائز ہیں، چاہے تو آپ ان سے پہلے من مانیں اور چاہے تو من نہ مانیں، یزریبا کو یستحیی کا مفعول بہی بنا دیں، ہے نا؟ یہ خود سے بھی متعدی ہوتا ہے اور حرف جر من سے بھی متعدی ہوتا ہے۔ ضرب، ضرب مثل کہتے ہیں کوئی بات، کوئی حقیقت تمثیل کے پیرائے میں، مثالوں کے پیرائے میں اس کو بیان کرنا، سمجھانا۔ ہمیشہ سے مثالوں کے ذریعے، امثال کے ذریعے باتیں، یعنی یہ شرفا اور اہل زبان سمجھاتے رہے ہیں، اپنی بات میں مثالوں کی مدد لیتے رہے ہیں۔ انسان کو مثالوں کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اور خاص طریقے سے عالم غیب کے واقعات، حالات، اس کی بات چونکہ انسان نے دیکھی نہیں ہے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مثالوں کا سہارا لیا جائے، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس سے ملتے جلتے ہوں اور جن کو ہم جانتے ہوں۔ ضرب مثل جو ہے یہ لفظ بنا ہے ضرب لبن یا لبن سے یا ضرب خاتم سے۔ ضرب خاتم یا ضرب الحل وغیرہ کا مطلب ہوتا ہے زیور ڈھالنا، انگوٹھی وغیرہ ڈھالنا، بنانا، اور ضرب اللبن اینٹیں بنانا۔ لبن، لبن کے معنی آتے ہیں اینٹ کے، تو یہ ضرب اللبن اور ضرب الخاتم سے ضرب مثل بنا ہے۔ گویا کہ وہ جو مثال دی جاتی ہے وہ کسی چیز پر چسپاں کی جاتی ہے، یعنی کسی چیز پر بٹھائی جاتی ہے۔ ضرب کے بنیادی معنی تو ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، ایک چیز کو دوسری چیز پر گویا پھینک دینا، جس کو مارنا ہم کہتے ہیں۔ اب اس سے آپ اگر لغت میں دیکھیں گے تو ضربہ کے 15-20 معنی ملیں گے، اصل معنی یہ ہر جگہ باقی رہے گا۔ تو کسی پر کوئی چیز چسپا کرنا، تھوپنا، مثال بیان کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ مثلا ما، یہ ما جو ہے تنکیریہ کہیے، ابہامیہ کہیے، ہے نا، اور وہ اس کے بعد نکرہ آ جاتا ہے تو اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے نا۔ مثلا ما بعوزتن، بعوزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ترجمہ کیا تھا؟ مچھر ترجمہ کیا تھا یا کچھ اور کیا تھا؟ ہمارا باپ اتنا کھٹبڑ بے بعوزہ مچھر کو کہتے ہیں۔ بعوزہ، باز کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا کے، مچھر کاٹے تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے باز، بازہ، اور اس سے دیکھیے اس کے باز کے معنی کاٹنا، الگ کرنا، حصے کرنا۔ اسی سے ہم جو باز بولتے ہیں، باز الشیء، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو پوری چیز ہے اس سے کچھ الگ کیا جاتا ہے نا۔ تو اس سے بعوض کا لفظ بنا ہے، جیسے قطع سے قطوع، فعول کے وزن پر، بہت کاٹنے والا، بہت کاٹنے والا۔ اب اس کا استعمال مچھر کے لیے ہونے لگا، بہت سی چیزیں کاٹنے والی ہو سکتی ہیں لیکن استعمال سے گویا مچھروں کے لیے یہ ایک طرح سے خاص ہو گیا۔ اصل معنی کاٹنے والا، بعوض، مچھر، ایک مچھر کہنا ہو تو بعوضتن۔ جیسے ثمر، پھل، ایک پھل کہنا ہے تو ثمرتن۔ عنب، انگور، ایک انگور کہنا ایک دانہ تو عنبتن۔ ایسے ہی بعوض، بعوضہ۔
اس کے لفظی معنی ہے بہت کاٹنے والا. اچھا بعوض کا لفظ اس معنی مفعول کے معنی بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. بعوض جس کو مچھروں نے بہت کاٹا ہو، مچھروں کا کاٹا ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ بعوض اور بعوضہ کا غالب استعمال یہ مچھر کے لیے ہے. فما فوقہا، ہاں کا مرجع بعوضہ ہے نا، تو بعوضہ. اب فوق کا لفظ موقع کے لحاظ سے ہوگا. کوئی معمولی چیز کی مثال دی جا رہی ہے تو فوق کا مطلب ہوگا اس حقارت میں، معمولی ہونے میں اس کے اوپر، یعنی اس سے بھی بڑھ کر. اور کسی بڑی چیز کی مثال دی جا رہی ہے تو بڑائی میں، عظمت میں گویا اس سے بھی اونچی کوئی چیز. فوق کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا، لفظی معنی تھا کسی چیز کے اوپر. بعوضہ سے بھی اوپر کوئی چیز ہو، یعنی اس سے بھی حقارت میں، چھوٹے پن میں، معمولی ہونے میں اس سے بھی کمتر ہو، حقیر ہو. تو اللہ تعالی کو انقباض نہیں ہوتا، اسے باک نہیں ہوتا، وہ شرماتا نہیں ہے. یہ چیز قابل اجتناب نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی اور اس سے بھی زیادہ معمولی چیز کی. مثلاً سے بعوضتاً عطف بیان یا بدل کر لیجئے. بعوضتاً پر عطف ہو گیا، فما فوقہا کا یہ دونوں مل کر مثلاً کا عطف بیان یا بدل ہو جائے گا. ما گویا اس مثلاً کی تنکیر کو اور زیادہ ابھار رہا ہے. یہ مثلاً جو ہے یہ کیا ہوگا، یضربہ کا مفعول بہ بنے گا نا، مفعول بہ بنے گا. اور بھی دوسری ترکیب بعوضہ وغیرہ کی ہو سکتی ہے، لیکن خواہ اس میں آپ لوگ پریشان ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ ٹکڑا جو یہاں آیا ہے اس کا اوپر سے کیا تعلق ہے؟ اوپر سے اس ٹکڑے کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بتائے گا؟ دیکھیے اوپر ایک جو ہے جنت کا ذکر ہے. جنت میں نہر، ثمر، پھل اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے. تو اس پر اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ اس طرح کا اعتراض مکی صورتوں میں بھی آیا ہے اور وہاں قریش کا اعتراض ہے. اور یہاں جب ہم نے یا ایھا الناس میں بطور خاص یہود کو مانا ہے، اہل کتاب میں، اور اہل کتاب میں بھی خاص طور سے یہود کو، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جنت، رزق، ثمر، کتب متشابہہ، اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے، تو یہ لوگ قرآن پر اعتراض کے لیے انہیں کچھ ملتا نہیں ہے، اور یہ اسی کو جو ہے وہ بہانہ بنا لیتے ہیں گویا قرآن کے خلاف زبان کھولنے کا. سورہ مدثر آیت نمبر 26 تا 31 سامنے رکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہاں کیا ہے. سورہ مدثر میں ہے کہ جنت پر 19 ہوں گے، علیہا 19. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں ہے
یہ جو ہم نے تعداد بتائی ہے، یہ تعداد کفر کرنے والوں کے لیے بھی فتنہ بنے گی اور آزمائش کی چیز ہوگی. اس سے اہل کتاب کو کے یقین میں اضافہ ہوگا، اور وہ جو ہے جو واقعی علم رکھتے ہیں ان کے اہل ایمان کے اس میں بھی اضافہ ہوگا، ان لوگوں کو شک نہیں ہوگا. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور جو بہت ہی کھلے کٹر لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. الفاظ بس ذرا سا فرق ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، ایک ہی جیسے الفاظ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو جن لوگوں کو وہ ہے، وہ مشرکین بھی ہیں، اور جو صحیح معنوں میں صاحب حامل کتاب ہیں، انہیں ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اہل ایمان کے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو آئندہ پیدا ہوں گے. مکی سورہ ہے نا، اور وہاں پہ دونوں کو ساتھ لیا ہے. تو یہاں پر بھی گویا اہل کتاب یہود اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض سیاق کلام سے سمجھا جا رہا ہے، تو اس کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. انسان کی عقل محدود ہے، اس کو عالم آخرت کے احوال بتائے جائیں گے، انہی مثالوں کا سہارا لیا جائے گا، انہی مثالوں کا سہارا لیا جائے گا، تب سمجھ میں بات آئے گی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دیکھیے سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں. محکمات جو سمجھتے ہیں بات واضح ہے، وہی کتاب کا اصل حصہ ہیں. دوسری آیتیں متشابہات کی. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. وہ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں جو جن کے ذریعے وہ حقیقت سمجھائی جاتی ہے. جنت میں، دوزخ میں آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، درخت بھی ہوگا زقوم کا. یہ سب چیزیں متشابہات میں. ایسا نہیں ہے کہ معنی معلوم نہ ہو، ایسے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے جو الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں ہماری زبان کے. حقیقت کے اعتبار سے تو بہت فرق ہوگا. تو اس کا ذکر کرنے کے بعد سے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، کجی ہے، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں. ظاہر قرآن نے زیغ کا مریض کس کو کہا ہے؟ یہود کو کہا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے. یہاں پر کہا کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ اس طرح کی متشابہ جو آیات ہوتی ہیں، جو بالکل یہاں رہ کر ہم اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عالم غیب میں پہنچے نہیں. بس انہی الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے جن الفاظ کو ہم جانتے ہیں، تاکہ کسی حد تک حقیقت کے قریب ہم پہنچیں. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری شکل ہے نہیں. تو وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کی حقیقت کی تلاش میں.
حالانکہ اس کی بالکل حقیقت ماہیت اللہ صرف جانتا ہے. جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ تو سیدھے سیدھے کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے. تو اس کے فوراً بعد وہ دعا آ گئی ربنا لا تزغ قلوبنا. جب زیغ والوں کا ذکر ہوا تو ہمارے دل کو اس طرح کری نہ کر دے. یہاں پر یہاں ہاں بہت کلیئر طریقے سے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہود کا، اہل کتاب میں یہود کا بطور خاص. اب اس کی روشنی میں اس آیت کو دیکھ لیجیے. یعنی اس کو یہ کرنا کہ بالکل مشرکین کو سمجھنا کہ وہی ہے، وہ تو کرتے ہی تھے، یہاں یہ بھی کر رہے ہیں، اور اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اس میں باک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز قابل اجتناب نہیں ہے، اور تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اس طرح کی مثال دی جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اما حرف تاکید بھی ہے، حرف تفصیل بھی ہے، حرف شرط بھی ہے. تو رہے وہ لوگ جو واقعی ایمان لائے ہیں، سچے مومن ہیں، وہ جانتے ہیں. یہ فَيَعْلَمُونَ فا جو آیا نا، کیونکہ اما کے اندر شرط کا مفہوم ہے، اس وجہ سے اما کے بعد فا لاتے ہیں نا. اما کے بعد جب بھی ہوگا تو فا آئے گا. ترکیب میں ہم سب شرط کے چکر میں پڑھنے کے بجائے الذین آمنوا مبتدا ہے، یعلمون یہ خبر ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال، یہ تمثیل، یہ بات جو بتائی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے، ہمارے رب کی جانب سے ہے نا. انہیں یقین ہوتا ہے، اس کو مانتے ہیں. چیز ایک ہی ہے، اثر الگ الگ ہو رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، انکار کی روش اختیار کر لی ہے، تو وہ یہ کہیں گے، کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے. دیکھیے یہ حاضہ موقع ہو تو یہ حقارت کے لیے بھی آتا ہے. کوئی آدمی بہت ہی بیکار قسم کا ہتھیار لے کر جنگ میں جا رہا ہو تو کہیں گے کہ ماذا تفعل بہذا، یعنی بہت اس معمولی چیز سے تم کیا کرو گے. تو یہ حاضہ اس میں اشارہ یہاں تحقیر لیے ہوئے. مثلا حاضہ کی تمیز ہے، حال بھی بنا سکتے ہیں. اب اردو ایک اعتبار سے ہم ترجمہ اس مثال سے کریں گے، اللہ نے اس سے کیا چاہا ہے مثال کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے، اللہ کی منشا کیا ہو سکتی ہے، کیوں اس طرح کا یہ کلام ہے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ کہیں گے کہ وہ جو ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے. تو اب وہاں پہ جو بات بتائی گئی سورہ مدثر میں کہ کل قیامت ہوگی، قیامت کے روز جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور
وہاں پر فیصلہ ہوگا. تو اب اس کے بجائے لفظ 19 کو لے کر وہ لوگ اٹھ گئے. اب وہ 19 کی کیا حقیقت ہے، وہ 19 کیسے ہوں گے؟ تو اسی طرح سے یہاں ہے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی اس سے منشا کیا ہے، اس مثال سے مراد مطلب کیا ہے، کیا اللہ کہنا چاہتا ہے. اسی بات کو سچے اہل ایمان جو دل سے ایمان لائے ہیں سمجھتے ہیں، وہ جو ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اور جن لوگوں نے نبی کی نبوت، رسول کی رسالت اور اس کتاب کے آسمانی کتاب ہونے کو تسلیم نہیں کیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ان کی بات ختم ہو گئی. مسئلہ پہ اسی وجہ سے میم اس کے بعد آپ قرآن میں دیکھ رہے ہوں گے وقف لازم ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وقف کرنا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اس ہی کا مرجع تو لفظی اعتبار سے یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے. یہ ضرب مثل یا صرف مثل، لا یستحیی ان یضرب مثلا. تو اس سے یعنی اس طرح کی مثالوں سے جو قرآن میں آئی ہیں، مثال کہیے یا قرآن میں آئی ہے مثال، مقصود قرآن. تو اس طرح کی مثالوں سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو وہ ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم جیسے ہوا، ذہب اللہ بنورہم، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کر دے اور زبردستی کسی کو ہدایت کی راہ پر ڈال دے. ہدایت اور ضلالت کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اصلاً وہ چیز سامنے ہوتی ہے. چونکہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت کر دی جاتی ہے. اس طرح کی مثالوں سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. یعنی کس کو گمراہ کرتا ہے آگے بتایا ہے، وما یضل بہ الا الفاسق، اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس سے راستہ پاتے ہیں، صحیح بات سمجھ لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ، تو وہ جو ہے بجائے اس کے کہ کہنا کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اعتراض کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. پہلے سے چونکہ طے کر رکھا ہے کہ ماننا نہیں ہے، اب مسلسل جانتے بوجھتے ایک بات کا انکار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ہی چیز کسی کے لیے مفید ہو جاتی ہے اور ایک ہی چیز کسی کے لیے گویا کہ وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، وضاحت کر دی کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اور اس سے اللہ گمراہ نہیں کرتا، بے راہ نہیں کرتا، بھٹکاتا نہیں ہے سیدھی راہ سے، مگر کس کو؟ فاسقین. نفی اور الا آ جانے کے بعد گویا حصر ہو جاتا ہے. اس طرح کی مثالوں سے تو اللہ صرف فاسقین کو گمراہ کرتا ہے، ان کو بے راہ کرتا ہے. فسقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکل جانا. فسقت تمرتو یا ثمرتو، یا فسقت تمر، فسقت ثمر، اس کے معنی ہوتے ہیں پھل کا پک کر پھٹ جانا اور اندر کی چیز باہر آ جانا، نکل جانا باہر.
تو اسی سے فاسق کا لفظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عہد بندگی سے بالکل باہر نکل گئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان کا جرم ڈھکا چھپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے عہد سے وہ باہر نکل گئے ہیں نا۔ انسانیت کی امانت کی جو ہے امانت، دیانت، صداقت، اس کی رضا انہوں نے تار تار کر کے رکھ دی ہے اور اپنے آپ کو بالکل سے برہنہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عہد کیا اس سے نکل گئے تو عہد شکن لوگ ہوتے ہیں، عہد توڑنے والے۔ فسق کا لفظ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف مدارج ہوتے ہیں، یہاں بہت سخت مفہوم میں ہے۔ جو لوگ عہد بندگی سے نکل جانے والے ہیں اور عہد شکن ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی ایسے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں جو خود نکل گئے، اپنے آپ کو ننگا کر لیا۔ یہاں آگے مزید جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس سے اہل کتاب بالخصوص یہود مراد ہے۔ وہی اعتراض کر رہے ہیں اوپر کی مثالوں پہ۔ الذین ینقضون عہد اللہ، ہاں چلیے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ جی دیکھیے، نقض کہتے ہیں کوئی چیز جوڑ دی گئی ہے، رسی بٹ دی گئی ہے اور اس کا ایک ایک تار الگ کر دیا جائے، ادھیڑ دینا۔ اب عہد کے لیے لفظ آیا ہے، عہد کی تعبیر حبل سے بھی ہوتی ہے، حبل سے، حبل رسی، معاہدہ دو افراد، دو قوموں اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک رسی ہوتی ہے، وہ تو عہد کو حبل سے بھی تعبیر کرتے، تو ان عہد شکن لوگوں کو جو تار تار کر دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، میثاق مفعال کے وزن پر مصدر کے معنی میں بھی آتا ہے، مختلف معانی میں آتا ہے، ظرف کے معنی میں بھی آتا ہے، اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے مثال کا وزن۔ من بعد ایثاقہ، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، یعنی پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد، من بعد احکامہ، اس کو تار تار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، عام لوگوں کا، بنو اسماعیل کا، قریش کا، مشرکین عرب کا تو صرف عہد فطری ہے، جو انسان کی فطرت کے اندر جو عہد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو لیا ہے، الست بربکم، اس کے اندر خیر و شر کا شعور جو الہام کیا ہے، وہ عہد ہے، عہد تکوینی ہے نا، عہد فطرت۔ لیکن یہود کا معاملہ یہ تھا کہ عہد تکوینی بھی تھا اور ساتھ ساتھ عہد تشریعی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک حکم سناتے تھے اور اس کو جو ہے لوگوں سے عہد لیتے تھے، ایک ایک بات پہ، ایک ایک
حکم پہ باقاعدہ عہد لیتے تھے، اس پر عمل کرنا ہے، اور لوگ عہد دیتے تھے، اقرار کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے. اسی لیے توریت کو کیا بولتے ہیں؟ عہد نامہ عتیق، قدیم عہد نامہ، اس کا نام ہی یہ ہے. انجیل کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، ہے نا. تو ان کے بہت سے عہد ہیں، ایک ایک حکم پر ان سے عہد لیا گیا ہے. لیکن یہ ایسے غدار عہد شکن لوگ ہیں تو سب کو تار تار کر دے رہے ہیں. لفظ عام ہے لیکن اس پورے اس سیاق میں بطور خاص آخری نبی کی بعثت کے تعلق سے جو ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو وہ اس کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے دست و بازو ثابت ہوں گے. اور دنیا کو انہوں نے اس کی نوید بھی سنائی، لیکن اپنی کتاب میں تحریف کر کے سمجھ لیا کہ وہ مکے میں نہیں آئے گا، وہ شام میں آئے گا، فلسطین میں آئے گا. حماقت کی انتہا ہے. اپنی کتاب میں تعریف کر لیجیے اور سمجھیے کہ اللہ کے یہاں بھی تعریف ہو گئی آپ کے کرنے سے. تو بطور خاص یہ عہد ہے، اسی سیاق میں ساری بات چل رہی ہے نا. شروع کتاب سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ جو ہے اس کو یاد رکھیے گا بطور خاص کیا چیز مراد ہے. یہ اس عہد کو تار تار کر رہے ہیں، ایسے عہد شکن لوگ ہیں. بار بار حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا، بعد میں آنے والے نبی ان کی یاد دلاتے رہے، لیکن اس کو یہ تار تار کر رہے ہیں، اس کے بخیے ادھیڑ رہے ہیں. دیکھیے اس کا صحیح مفہوم آپ کو سورہ نحل میں غالباً ہے نا، کلتی ولا تکونوا کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا. تم اس اور انہی کو خطاب کر کے کہا گیا ہے. وہاں میں نے بتایا تھا مکی سورہ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے گویا یہود سے خطاب ہو گیا ہے. تم اس عورت کی مانند نہ بن جانا. تصوراتی تمثیل ہے، ایسا لوگ مکے میں کیسی دیوانی عورت تھی جو جس نے کاتے ہوئے اپنے کاتے ہوئے اون کو، ہے نا، سوت کو مضبوط کات لینے کے بعد تار تار کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہاں بھی یہود سے وہ یہود کی طرف اشارہ ہے. تو یہ عہد سے مراد خاص طریقے سے یہ سارا عہد توڑا انہوں نے، لیکن یہ جو ہے بہت اہم عہد ہے جس کو یہ تار تار کر رہے. تو ایسے عہد شکن لوگ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ضمیر گویا مردہ کر لیا ہے، فطرت بگاڑ لی ہے، اور بالکل سے ردائے امانت، دیانت، صداقت، ہے نا، یہ سب گویا پھاڑ دیا ہے اس ردا کو، چادر کو. تو ایسے لوگوں کا یہ بالکل فطری چیز ہے. یہ لوگ گویا اس سے گمراہی ہی اخذ کریں گے. خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے حصے میں گمراہی آئے گی. تو ایک چیز تو ہوئی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو. جب اللہ سے کیا ہوا عہد تار تار ہوتا ہے تو پھر دوسرا اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. یوصل کس باب سے ہے؟ کوئی بتائے؟ ہاں دیکھیے، وصلہ یصلو کا مجہول ہے یہ. اوصل یوصل مت سمجھیے گا، یصلو کا مجہول یوصل. وصلہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، ملانا، اسی سے صلہ رحمی ہے. وصلن اور صلتن بولتے ہیں نا مصدر.
وصف یصف وصف صفت وعد یعد وعد عدت. تو یسلو کا مجہول کیا ہوگا؟ مضارع میں معروف میں وصلہ کا واو گرا دیا تھا، مجہول میں واو لے آئیں گے. ان یوصلہ، یعدو یوعدو، یصفو مجہول یوصفو. وصلہ سے مجرد سے ہے جس کے معنی ملانا جوڑنا کے ہیں. اور کاٹتے ہیں اس کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. رشتہ رحم ہے، اللہ سے عہد کو توڑتے ہیں تو ایسے لوگ یہ رشتہ رحم پر بھی قینچی چلاتے ہیں. جب رشتہ رحم پر قینچی چلا دیں گے تو پھر دوسرے رشتوں کا کیا حال ہوگا، سوچ لیجئے. جب جو ان کا بالکل سے گویا کہ رحم سے تعلق ہے اس کو تار کر رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، رشتہ ختم کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اس بات کی تو امید نہیں کی جا سکتی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے جا کر جو ہے اچھا سلوک کریں. وہ ما امر اللہ بھی یوسل کو بہت سے لوگوں نے عام کیا ہے کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے، اپنے پڑوسیوں سے، دنیا کی بہت سی چیزوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جوڑنے کا حکم دیا. لیکن یہاں خاص طریقے سے رشتہ رحم ہے. وہاں ہے نا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز رحمی رشتے ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ رحم کو وہ تار کرتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جی بولیے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خرابی پیدا کرتے. تو جو لوگ ایسے ہوں گے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیلے گا. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں اگر آدمی اس سے منہ موڑے اور اس کا لحاظ نہ رکھے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ بالکل طے ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائے گا. وہاں دیکھیے سورہ محمد میں کہا ہے یہ جہاد کے سیاق میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فساد فی الارض کا پہلا جو اس کی شکل ہوتی ہے پہلی، وہ رشتہ رحم پہ قینچی چلانا ہوتا ہے. تقطعوا، قطع بھی نہیں، تفعیل سے لے آئے. اگر تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے روگردانی کرو گے تو کیا عجب، پھر وہی سب کرنے لگو، رشتہ رحم کو برباد کرو اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرو. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ، ترجمہ کیا تھا اس کا، جی یہی یہی لوگ لوگ خسارے میں پڑنے والے. الخاسر صفت کا صیغہ ہے. ایک تو ضمیر فصل لے آئے، خبر پر ال داخل کر دیا. خبر جب مشتق ہوتی ہے جس میں فاعل وغیرہ، اس پر ال داخل کر دیتے ہیں، اس میں کمال کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. پورے طور پر دیوالیے ہیں یہ لوگ، پورے طور پر گھاٹا اٹھانے والے ہیں یہی لوگ. خاسرہ کہتے ہیں کہ صرف نفع کا کم ہونا
یا نہ ہونا نہیں ہوتا. خاسرت جب تجارت وغیرہ کے اس سیاق میں آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پونجی لگائی تھی، جو راس المال ہے، جو بنیادی پونجی ہے، وہ بھی ڈوب گئی. نفع تو بات میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ لوگ پورے طور پر گھاٹے میں رہنے والے. یہی میں نے بتایا کہ فاسقین کا لفظ عام تو لائے ہیں، لیکن اس کا یعنی بغیر نام لیے یہود کی طرف اشارہ ہے. تو اوپر سے وہاں سے گویا یہود ہی یعنی وہ پس منظر میں ہے، انہی کو سامنے رکھ کر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. اور جو اعتراض کر رہے تھے مثال وغیرہ کے تعلق سے، تو اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. کل کون پڑھ رہا ہے؟ ریڈ می ناٹ، یہ عبد المغنی صاحب ہیں کیا؟ نہیں، وہی تو ہیں. ریڈمی ناٹ 7 پرو کون ہے یہ؟ عبد المغنی ہے جی جناب. السلام علیکم. آپ رانچی پہنچ گئے کیا؟ دلی میں؟ نہیں ابھی دلی پہنچے ہیں، علی گڑھ سے دلی پہنچے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہاں ابھی بیٹے کے یہاں ٹھہرے ہوئے، تو ابھی آئے تھک گئے تو آج نکلے نہیں مارکیٹ، تو ہم نے سوچا کہ ذرا سا آج کلاس کر لیں آپ کا. جی 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 ٹھیک ہے. قاسم بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کئی روز سے آپ نہیں آ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت گڑبڑ ہے. ہم خیال قاسم صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آواز نہیں جا رہی. جی یا ہٹ گئے ہوں گے وہ. ٹھیک ہے بھائی. کل کون پڑھ رہا ہے؟ شبیر بھائی پڑھیں گے، بہت دن ہو گئے. آپ کے نماز کتنے میں ہوتی شبیر صاحب؟ ہم کلاس اٹینڈ کیے تو پڑھ لیں گے کل. یہ تو کیا پڑھنا کہیں شبہ ہے، اس کا مطلب ہے فرحہ تھی نا، چلی گئی کیا؟ جی چلی گئی. اچھا. فرحہ مجیب تیار رہنا، شاہدہ رہیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تم پڑھنا. مجیب سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھی بات. ٹھیک ہے چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.